بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ آیات 249 سے 254 249 to 254 اس کی تلاوت، ترجمہ اور مختصر پیغام کے لیے ہوئے آپ کے سامنے حاضر خدمت۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم إلى الآخر الآية۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب بنی اسرائیل پر طالوت کی حکومت قائم ہو کر مستحکم ہو گئی اور قوم دشمن کے مقابلے کی تیاری کر رہی تھی۔ طالوت بنی اسرائیل کے لشکروں کو لے کر روانہ ہوا۔ اس وقت اس کی تعداد بہت کم تھی۔ طالوت نے اللہ کے حکم سے ان کا امتحان لینا چاہا تاکہ انہیں کھرا اور کھوٹا یعنی ثابت قدم رہنے والا اور میدان چھوڑ کر بھاگنے والا ابھی سے اچھی طرح معلوم ہو جائے۔ گویا دشمن کے آمنے سامنے ہونے سے پہلے طالوت نے اپنی فوج کے ڈسپلن اور ان کی اطاعت و وفاداری کا امتحان لینا چاہا۔ چونکہ راستے میں ایک نہر آ رہی تھی، اس لیے یہی مناسب معلوم ہوا کہ اسی نہر سے پانی پینے میں ان کا امتحان لیا جائے، اور یہی طے ہوا کہ جس نے اس نہر سے پانی پی لیا وہ میرا ساتھی نہیں ہو سکتا، بس وہ نافرمان ہوگا اور اس کی بے صبری کی سزا یہ ہوگی کہ وہ ہمارے ساتھ نہیں آئے گا۔ سبحان اللہ۔ اور جو ایک چلو سے زیادہ نہیں پیے گا وہ میرا ساتھی ہوگا اور ہمارے ساتھ آگے بڑھے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے ایک چلو پی لیا وہ سیراب ہو گیا، اور جس نے خوب پیا سیراب نہ ہوا۔ یہ دراصل ان کا امتحان تھا جس میں یہ فیل ہو گئے، ورنہ جس نے ایک چلو بھی پی لیا تھا اس نے بھی سیراب ہونا ہی تھا۔ لیکن امتحان ہوتا ہے۔ پانی دیکھ کر ان کی بے صبری نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ جنگ میں بھی صبر نہ کر سکیں گے اور ثابت قدمی نہیں دکھا سکیں گے۔ ان کے اس طرح پلٹ جانے سے باقی لشکر میں اللہ پر اعتماد اور زیادہ بڑھ گیا، اور اپنی قلت اور دشمن کی کثرت دیکھ کر انہوں نے اور زیادہ ثابت قدمی دکھائی۔ اللہ پر اعتماد اور زیادہ بڑھ گیا اور انہوں نے اپنی قلت اور دشمن کی کثرت کو دیکھ کر اور زیادہ ثابت قدمی دکھائی۔ فلما فصل طالوت بالجنود، فصل کے معنی ہے الگ ہونا، چلنا، نکلنا اور روانہ ہونا۔ جنود کے معنی ہے لشکر، فوج۔ تو جب طالوت لشکر لے کر روانہ ہوا، مبتلیکم بنہر، اللہ تعالیٰ نے ایک نہر سے تمہارا امتحان لینے والا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَطْعِمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي، طعام کے معنی ہے چکھنا،
یعنی جس نے اس نہر کا پانی نہ پیا اور نہ اس کا ذائقہ چکھا وہ میرا شریک لشکر ہوگا۔ اغتراف کسی چیز کے اٹھانے اور لینے کے ہیں، غرفہ چلو بھر پانی لینے کو کہتے ہیں۔ فرمایا الا من اغترف غرفۃ بیدہ، یعنی اگر کسی نے چلو بھر پانی پی لیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ گویا نہ چکھنا عزیمت تھی اور نہ حکم بھی یہی تھا لیکن چلو بھر کی رخصت تھی۔ فلما جاوزا، یعنی مجاوزات ان سے ہے، پار کرنے کو کہتے ہیں۔ معنی یہ ہوئے کہ تو جب طالوت اس دریا سے پار ہو گئے، دریا کو کراس کر لیا انہوں نے، فرمایا قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امیر جہاد کی دعا کی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان جنگ میں حاضری قبولیت دعا کا سب سے بڑا سبب ہے۔ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جالوت اور اس کی قوم کافر تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے طالوت کی دعا قبول فرمائی۔ ولما برزو بروزن سے ہے، براز کھلے میدان کو کہتے ہیں، یعنی جب وہ کھلے میدان میں آمنے سامنے ہوئے، ان کا سامنا ہوا کھلے میدان میں۔ افرغ علینا صبرن افراغ سے ہے، معنی یہ خالی کرنا، انڈیل دینا، یعنی ہمیں صبر عطا فرما۔ ثبت اقدامنا تثبیت سے ہے، مضبوطی اور ثابت قدمی کو کہتے ہیں، یعنی ہمیں ثابت قدمی عطا فرما۔ وانصرنا علی القوم الکافرین، انکار حق کرنے والوں پر ہمیں نصرت اور فتح عطا فرما۔ جالوت کے لشکر کے مقابلے میں ان مومنوں نے اللہ تعالیٰ سے 3 امور کی دعا کی۔ پہلی دعا ہمیں صبر عطا فرما، دوسری دعا ہمیں ثابت قدم رکھ، تیسری دعا اور کفار پر ہم کو فتح و نصرت عطا فرما۔ دشمن کی تعداد کتنی زیادہ کیوں نہ ہو، اس پر فتح بندی حاصل کرنے کے لیے انہی 3 امور کو کلیدی حیثیت حاصل ہے۔ 251 تا 52 اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جہاد فی سبیل اللہ کا فائدہ بیان کیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ مجاہدین کے ذریعے کفار و فجار اور اہل شر و فساد کا قلع کمان نہ کرتا تو کافروں کے غلبہ، کفر کی رسمیں قائم ہونے اور اللہ کی عبادت کے روک دیے جانے کی وجہ سے زمین فساد سے بھر جاتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تم پر لطف و کرم کیا اور جہاد کو واجب قرار دیا تاکہ اہل خیر کا غلبہ ہو اور اللہ کا دین پورے سرزمین پر جاری و ساری ہو جائے۔ اس واقعے میں امت مسلمہ کے لیے بھی بہت سی نصیحتیں ہیں، جن میں سے چند ایک آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ جہاد فی سبیل اللہ کے بغیر دین، وطن اور جان و مال کی حفاظت نہیں ہو سکتی۔ دوسری یہ کہ اللہ کی مدد شامل ہو تو مسلمان غالب ہی رہیں گے، مجاہدین کا انجام ہمیشہ ہی اچھا ہوتا ہے۔ تیسری یہ کہ مسلمانوں کی قیادت کے لیے ایسے لوگ مقرر ہونے چاہیے جو اس کے اہل ہوں، اور اہلیت میں 2 چیزیں ان کا اعتبار ہوتا ہے، پہلے علم اور دوسرا قوت جسم۔ چوتھے یہ کہ حکومت کو کمال تب حاصل ہو سکتا ہے جب حاکم علم و عقل بھی رکھتا ہو اور نافذ کرنے کی قوت بھی رکھتا ہو۔ ان میں سے کسی ایک شرط کا یا دونوں کا فقدان سلطنت کے نقصان کا باعث ہے۔ پانچویں یہ کہ امیر لشکر کو اپنی فوج پر نظر رکھنی چاہیے کہ جو جنگ کرنے کا اہل نہ ہو اسے روک دیا جائے، اس لیے کہ میدان جنگ سے پھر بھاگنا
پورے لشکر کے حوصلے پست کر دیتا ہے۔ اگر کسی وجہ سے مجاہدین کی صفوں میں نا امیدی پھیلنے لگے تو ان کی ہمت بڑھانی چاہیے اور قوت ایمانی کو حرکت لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میدان جنگ میں ہمیشہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اس کے ذریعے تھوڑے لوگ کثیر تعداد پر غالب آ جائیں گے۔ اپنے آپ پر اعتماد کرنے سے ناکامی ہوتی ہے اور صبر پر قائم رہتے ہوئے اللہ سے مدد مانگنا اور اسی پر اعتماد کرنا فتح و کامیابی کا ذریعہ ہے۔ نویں بات یہ ہے کہ یہ اللہ کی حکمت ہے کہ ناپاک کو پاک سے، سچے کو جھوٹے سے، ثابت کرنے والے کو بزدل سے ممتاز کر دے۔ وہ انہیں ملے جلے اور غیر نمایاں نہیں رہنے دیتا۔ 10ویں بات یہ کہ اللہ کی رحمت اور اس کی سنت یہ ہے کہ وہ کافروں اور منافقوں کے شر کو مجاہد مومنون کے ذریعے سے دور کر دیتا ہے۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو زمین میں کافروں کا غلبہ ہوتا اور کافرانہ طور طریقے ہر جگہ پھیل جاتے، جس سے زمین فساد سے بھر جاتی، جس کے نظارے آج کل دیکھے جا رہے ہیں۔ اور پھر اللہ اپنی غیبی قوتیں، غیبی طاقتیں لے کر آتا ہے۔ ہزیمت سے یعنی شکست کو کہتے ہیں فَهْزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، معنی یہ ہوئے کہ اور انہوں نے اللہ کے حکم سے جالوت اور اس کے لشکر کو شکست دی۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے بعض رسولوں کو دوسروں پر فضیلت عطا کی۔ ویسے تو تمام انبیاء کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ ان کی طرف وحی نازل کر کے انہیں دوسروں کی طرف مبعوث فرمایا اور انہوں نے مخلوق کو اللہ کی طرف بلایا۔ یہ سب کو فضیلت حاصل ہے، تمام انبیاء کرام کو۔ لیکن پھر ان میں بعض کو کچھ خاص خوبیاں دیں جس سے وہ دوسروں پر ممتاز نظر آتے ہیں۔ رسولوں میں بعض کو بعض پر فضیلت عطا کرنے کے معنی یہ ہیں کہ بعض پر کتاب نازل کی اور انہیں نبوت کے ساتھ بادشاہت بھی عطا کی، جیسے داؤد علیہ السلام ہو گئے۔ بعض سے اللہ تعالیٰ براہ راست ہم کلام ہوا، جیسے موسیٰ علیہ السلام ہو گئے۔ بعض کو خصوصی معجزات عطا فرمائے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام ہو گئے۔ انہیں مردوں کو زندہ کرنا، اندھوں کو نابینا کرنا، کوڑیوں کو شفا دینا وغیرہ کے خصوصی معجزات عطا ہوئے تھے۔ بعض کے درجات من حیث المجموعہ بلند کیے، جیسے خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوئے۔ قرآن کریم میں انبیاء علیہ السلام کے ناموں کے ساتھ ان کے والدین کا ذکر نہیں ملتا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے نام کے ساتھ ہر جگہ ابن مریم کا ذکر ہے۔ اس سے مقصود نصرانیوں کے اس غلط عقیدے کی تردید ہے کہ عیسیٰ ابن اللہ ہے، بلکہ ابن مریم فرما کر یہ واضح کر دیا کہ ابن مریم ہے، ابن اللہ نہیں ہے۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے روح القدس کے ذریعے اس کی تائید کی۔ روح القدس کی تائید سے مراد یہ ہے کہ آپ کے بن باپ پیدا ہونے، ابن مریم ہونے اور برگزیدہ ہونے کے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تائید کی، اور جو ہر وقت آپ کے ساتھ رہتے تھے۔ روح القدس سے مراد جبرائیل امین ہیں، اور بعض مفسرین کے نزدیک اس سے مراد ایمان اور یقین ہے، جس کے ذریعے سے ان کو وہ فریضہ انجام دینے کی طاقت حاصل ہوئی جو آپ پر عائد کیا گیا۔ تجارت، خرید و فروخت، خلا، سچی دوستی، شفا، سفارش، صدقہ کا حکم دے کر اللہ تعالیٰ نے بیعن تجارت اور خرید و فروخت کو کہتے ہیں۔ صدقہ کا حکم دے کر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر خصوصی احسان فرمایا تاکہ ان کے لیے آخرت میں ثواب اور اجر کا ذریعہ بنے، کیونکہ اس دن اگر کوئی زمین پر سونا فدیہ کر دے
تاکہ اس دن کے عذاب سے بچ جائے تو اس کی یہ پیشکش قبول نہیں کی جائے گی۔ پوری زمین بھر کو اگر وہ سونا کر دے، زمین بھر سونا فدیہ کر دے، تو اس کی یہ پیشکش اس وقت بھی قبول نہیں کی جائے گی عذاب سے بچنے کے لیے۔ تو فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، تیسرے پارے کی بھی یہاں سے ابتدا ہے۔ جو آیات آج ہم نے مطالعہ کی ان میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون۔ وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔